الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول رسول الله. وأنا أشهد أن لا إله حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد وسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا۔ بڑے ہی قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، معززات سامعات ماؤں اور بہنوں، آج کے اس مبارک خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کئی وجوہات کی بنیاد پر بہت ہی زیادہ معزز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے ہاں یہ مخلوق، یہ انسان بہت زیادہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، تو ہم پر بھی لازم ہے کہ اللہ کی اس مخلوق کی ہم بھی تکریم کریں، ان کی عزت کریں، ان کا خیال کریں، مال کی عزت، آبرو کی عزت، جان کی عزت، ہر ایک کی عزت کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا مقام کیسے دیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کن کے ساتھ پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد انسان کا جو مجسمہ تھا، انسان کا جو جسم تھا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھ کے ساتھ بنایا۔ یہ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد میں خود فرمایا، خلقت بیدی، میں نے اس آدم کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کی تخلیق کی ہے۔
دیگر مخلوقات بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ جنوں کو دیکھ لیجئے، فرشتوں کو دیکھ لیجئے، پرندوں کو دیکھ لیجئے، جانوروں کو دیکھ لیجئے، حشرات کو دیکھ لیجئے. تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت زیادہ مقام دیا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کی تخلیق فرمائی. کتنی عظیم فضیلت ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انسان کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا، بلکہ اپنی مبارک روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اندر پھونکی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ صاد میں؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی ہے. یہ بھی ایک انسان کے لیے بہت زیادہ عزت کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح انسان کے جسم میں پھونکی ہے. اور تیسری بات یہ ہے، انسان وہ مخلوق ہے کہ جسے اللہ مالک الملک نے بڑا ہی خوبصورت بنایا. اتنا خوبصورت بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. مختلف تاکیدیں اور قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ یہ کنفرم بات ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ انسان کو ہم نے بڑی ہی خوبصورت انداز کے ساتھ شکل دی ہے، بڑے اچھے انداز سے اس کو بنایا. تو اسپیشلی اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا. اور چوتھی بات کیا ہے؟ یہ درہ امتیاز بھی انسان کا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اپنی اس مخلوق کو حکم دیا کہ جس نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری وہ مخلوق ہے جو آج تک میری نافرمانی نہیں کرتے، میں جو کہتا ہوں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. وہ کتنی اعلیٰ مخلوق ہے فرشتوں کی، اس کے باوجود بھی انسان کی فضیلت تصور کیجئے. وہ بڑی زبردست جو مخلوق ہے جس نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس مخلوق کو حکم دیا کہ اس انسان کو سجدہ کرو. اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ رب العزت نے ملائکہ سے کیا کہا؟ میں انسان کو، بشر کو مٹی کے ساتھ پیدا کرنے والا ہوں. جب پیدا کر لوں، ٹھیک ٹھاک اس کو بنا دوں، اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں، پھر تم سارے کے سارے اس کو سجدہ کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بھی انسان کے لیے ایک عظیم مقام ہے کہ فرشتوں نے اس انسان کو سجدہ کیا ہے. اور پانچویں بات یہ ہے، جس مخلوق نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے شیطان کا ٹائٹل دیا، کہا تم شیطان ہو. اور وہ شیطان کہ جس کے لیے جنت تھی، انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ اس نے جہنم کا سودا کر لیا. فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا
استكبر وكان من الكافرين، ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک اسپیشلی چیز کا انتخاب کیا، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ نازل کیا۔ دیگر مخلوقات بھی تو ہیں نا، ان کی طرف وحی کیوں نہیں ہوتی؟ ان کی طرف انبیاء اور رسول کیوں نہیں آتے؟ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام کیوں دیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی عزت کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی کچھ مردوں کو بھیجا تھا جن طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے ساتھ اپنا ایک خاص تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ اور ساتویں بات یہ ہے، انسان کو اللہ نے یہ مقام بھی بخشا ہے کہ زمین میں یہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں زمین کے اندر خلیفہ اور جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ جانشینی کا جو اللہ تعالیٰ نے مقام ہے یہ بھی انسان کو عطا کیا۔ اور آٹھویں بات یہ ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں، جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ساری کی سارے انسان کے تابع کر دی۔ آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں، حلال جانور ہے، اس کا گوشت کھاتے ہیں، وہ جانور، وہ مخلوق آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سارا کچھ ہی تمہارے لیے پیدا کیا، سارا کچھ انسان کے لیے پیدا کیا۔ اگر کوئی چیز کھانے کے لیے حلال نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی اور مصرف بنا رکھا ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے۔ گدھا ہے، انسان وہ کھا نہیں سکتا، حرام ہے، لیکن اس کی سواری کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں، اب دیکھیں شیر ہے، آپ شیر کی مثال لیں، ہزاروں سال ہو گئے شیر کو، آج تک وہ کچا گوشت ہی کھا رہے، اس نے کوئی ترقی نہیں کی، وہ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اس کے لیے صرف اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز رکھی ہے، حالانکہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزیں عطا کر دی۔ اور نویں بات یہ ہے کہ اسلام انسان کے عزت، اس کا مال، یہ ساری کی ساری چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دیگر مخلوقات کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی تفصیل یوں لے لیں۔ 10ویں بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جان کو بڑا زیادہ قیمتی بنایا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتا۔ کافر کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی آدمی یہودی ہے تو مسلمان پکڑ کر اس کو قتل کر دے، اسلام اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا، اس کی شرائط ہے۔ کافر کو قتل کب کرنا ہے، اس کی شرائط ہے۔ یہ نہیں جس کو بھی دیکھا یہ آدمی عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، کوئی اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، آدمی اس کو قتل کر دے، نہیں۔ وہ انسان کے جو غیر مسلم ہے لیکن ہمارے ملک کے اندر رہتا ہے، اس نے خاص معاہدہ کیا ہوا ہے رہنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو اس انسان کو بھی قتل کر دے بے گناہ، ایسا آدمی خواہ وہ جتنا مرضی نمازی ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام 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 ہر ایک کو حقوق دے رہے، کوئی غیر مسلم ہے اس کو بھی دے رہے۔ تو گویا 10ویں بات میں یہ ذکر کر رہا تھا، 10واں سبب یہ ذکر کر رہا ہوں کہ انسان کی جو جان ہے یہ اللہ کے ہاں بڑی قیمتی ہے۔
اور اس کے ساتھ یہ بات بھی پس پردہ یاد رکھیے، جو انسان کسی انسان کو قتل کرے گا اس نے چونکہ انسان کی بے حرمتی کی ہے، جواباً ایسے انسان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس نے ایک انسان کی جان لی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 11ویں بات یہ ہے کہ اسلام میں انسان کا جو مال ہے اس کی خوشی کے بغیر، طیب نفس کے بغیر اس کا مال نہیں لیا جا سکتا، اور کسی مخلوقات کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ لیکن انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کا مال بغیر اس کی اجازت کے کوئی انسان بھی اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح 12ویں بات یہ ہے، اسلام میں وہ تمام کام حرام ہیں جو انسانیت کی عزت اور آبرو پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عزت اور آبرو داغدار ہو جاتی ہے۔ انسان کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ اس طرف جانے والے سارے راستے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے۔ کیوں؟ تاکہ انسان کی عزت محفوظ رہے۔ گویا انسان کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے خلاف جتنے راستے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کا دروازہ بند کر دیا۔ کیوں؟ انسان محفوظ رہے۔ یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، کیا ان کی عزتیں جس طرح انسان کی عزت محفوظ ہے، کیا ویسے محفوظ ہے ان کی؟ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقام بھی انسان کو عطا کیا ہے۔ اور 12ویں بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کا بڑا خیال کیا، اور یہی وہ عقل ہے۔ قرآن پاک میں آپ نے اکثر مقامات پر پڑھا، افلا تعقلون، کیا سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے اندر عقل نہیں؟ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ عقل ایک بنیادی حیثیت ہے انسان کے جسم کے اندر۔ اب یہ عقل دیگر جانداروں کے اندر ویسی نہیں جیسی انسان کے اندر موجود ہے۔ اب اس انسان کی عقل خراب ہو جائے، یہ بے وقوف بن جائے، یہ پاگل بن جائے، دیوانہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اسی لیے جو چیزیں انسان کی عقل پر پردہ ڈالتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بھی حرام کر دی۔ کیا فرمایا؟ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور کہا کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، اس سے اجتناب کرو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ بھئی شراب سے حرام کیوں قرار دیا گیا؟ جبکہ شراب کسی حرام چیز کی تو نہیں بنتی، پھلوں کی شراب بنتی ہے، پھل حلال ہے، شراب حرام کیوں؟ شراب حرام اس لیے ہے کہ وہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ وہ انسان نہیں سمجھ پاتا کہ میں اس وقت اپنے باپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں یا بیٹے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس وقت سامنے موجود میری مخاطب میری والدہ ہے یا بیوی ہے، میں کس کے ساتھ کیا بات کر رہا ہوں؟ چونکہ انسان کی عقل کا خراب ہونا موجود تھا، شراب نوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا۔ اور یہیں پر بس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی کم مقدار بھی نشہ آور ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وہ تمباکو ہو، وہ نسوار ہو، وہ کوئی اور چیز ہو، سگریٹ ہو، وہ حقہ ہو، کسی بھی قسم کی صورت ہو، یہ ساری صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دی۔ کیوں؟ اس کا اثر پڑتا ہے انسان کی عقل پر، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی عقل بالکل تندرست رہے، درست رہے۔ اسی طرح 13ویں بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب عقل دی تو پھر آزادانہ زندگی بسر کرنے کی اجازت بھی دے دی۔
کتنی ہی مخلوقات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی پابند ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کا رستہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بتایا ہے، لیکن بحیثیت انسان کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے اندر اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے، زبردستی کسی کو اسلام نہیں قبول کروایا جائے گا۔ جانور آپ دیکھیں، اگر کسی ایک انسان نے کوئی 10 جانور خریدے ہیں، وہ ان پر زبردستی کر رہے ہیں، جانور اس کے گھر میں نہیں آنا چاہ رہا لیکن وہ دھکے کے ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ اسلام یہ دھکا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو عقل دی، پھر اس عقل کے استعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ اس کو اچھا استعمال کرو اور میرا جو سیدھا رستہ صراط مستقیم ہے اسے تلاش کرو۔ تو یہ 13 امتیازات ہیں جو آج ہم نے سیکھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے علاوہ اور کسی کو نہیں بخشے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوئی، نتیجہ ہمارے سامنے یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب دوسرے سٹیپ کی طرف ہم آتے ہیں۔ اب ہمارے کرنے کے بھی کچھ کام ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ہر انسان کی تکریم کریں، ہر انسان کو عزت دیں۔ کیوں؟ اسے مالک نے عزت دی ہے۔ جب وہ اللہ کے ہاں معزز ہے تو ہم بھائی کسی کی عزت کو خراب اور تار تار کیوں کریں؟ ہر انسان کی عزت، ہر انسان میں مسلمان بھی آتا ہے، یہودی بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، ہندو بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، سارے کے سارے غیر مسلم آتے ہیں۔ ان سب کی تکریم کرنا بحیثیت انسان یہ سب پر واجب ہے۔ اس کے دلائل موجود ہے کتاب و سنت میں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت اور مرتبے کو نہ بھول جایا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نکاح کے ساتھ 2 خاندان جب ملتے ہیں، اگر ان کی نہ بن پائے طلاق کی صورت میں، کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جن کو ٹوٹتے ہوئے آپ نے اور میں نے دیکھا ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کا نقصان کرنے کے در پہ ہے کہ میں اسے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک دوسرے کی جو فضیلت ہے نا ایک دوسرے پر، اس کو نہ بھولا کرو۔ کیا ہوا؟ اگر ان کا معاملہ نہیں بن پایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم لڑ پڑے، جھگڑ پڑے؟ نہیں، ایک دوسرے کا خیال، اس کی عزت کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں اسلام اس کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا قرآن میں، اگر آپ کے والدین مشرک ہوں، آپ کو شرک کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تُطِعْهُمَا، بات نہیں ماننی ان کی۔ کیوں؟ غلط رستے کی طرف گائیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے بن کر رہو۔ کسی کا والد اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے اب بیٹا اپنے والد کے خلاف بولنا شروع کر دے۔ نہیں، بحیثیت انسان، بحیثیت والد، اس کا اکرام، اس کی تکریم، اس کی عزت کا خیال رکھنا بیٹے پر واجب۔ اس سلسلہ میں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ باپ مشرک ہے، کافر ہے، عاذر، قرآن نے اس کے کفر کی گواہی دی، قرآن نے اس کے شرک کی گواہی دی۔ اس کے باوجود بھی آپ انداز ذرا دیکھیں، یا ابت، یا ابت، اے پیارے ابا جان، اے پیارے ابا جان، یہ خوبصورت الفاظ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے۔ تو گویا باپ مشرک بھی ہے، والدہ مشرکہ بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے۔ اس صورت میں بھی اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کی عزت، اس کی تکریم کا خیال کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ بحیثیت انسان
اس کی خدمت کرنا، اس کے کام آنا، اسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ بھائی میں حق پر ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، دیگر سارے کے سارے نیک اعمال کرتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ہر وقت غصے کے اندر رہوں کہ میں حق پر ہوں؟ نہیں عزیز بھائی، یہ ہماری بھول ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق پر نہیں تھے؟ حق پر ہونے کا کیا مطلب کہ آپ نعوذ باللہ گھر میں اکیلے بیٹھ کے کہ میں حق پر ہوں، اپنی جنت کی فکر کر لوں، بس اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں۔ اور کیا اچھا اخلاق صرف ہم نے اپنے ذاتی جو بیٹے اللہ نے دیے صرف ان کے لیے؟ نہیں، اچھا اخلاق خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا یہ سارے انسانوں کا حق ہے۔ آپ کسی کافر کے ساتھ ملے، اچھے انداز کے ساتھ ملے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کے ساتھ وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ ضماد الازدی کا قصہ آپ جانتے ہیں، کتنی عجیب بات کہی تھی اس نے آ کر۔ معالج تھا، طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو سنیں تکلیف ہے، میں آپ کا علاج کر دوں؟ میرے اور آپ کے ساتھ آ کر اگر کوئی ایسا کرے ہمیں کتنا غصہ آئے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، یہ خطبہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا واہ یہ تو بڑا کمال خطبہ ہے، ذرا دوبارہ پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھ دیا۔ لیں جی، دوبارہ سننا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اتنی شاندار کلام اس نبی کی، اتنا پیارا اخلاق اس نبی کا۔ اسلام اس چیز کا حکم دیتا ہے، اس چیز کا درس دیتا ہے، ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس حق موجود ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم موجود ہے، پیغمبر علیہ السلام کی احادیث ساری موجود ہیں ہمارے پاس، ہم حق پر ہیں، 100% یقین بھی ہے ہمیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ ہمارے اخلاق کے ساتھ، ہمارے کردار کے ساتھ متاثر کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب تلاش کیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سادہ سادہ لوگ تھے، مال بھی پاس اتنا نہیں ہوتا تھا، لوگ دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے۔ اور ہمارے تو ساتھ رہنے والا عیسائی جو ہمارے گھر کے اندر صفائی کرتا ہے، 10 20 سال اس کو ہو چکے ہیں ہمارے اداروں میں کام کرتے ہوئے، آج تک اسلام کی روح اس کے دل کے اندر کیوں نہیں گئی؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر سستی ہے۔ چوتھا کرنے کا کام یہ ہے، ہر انسان کے ساتھ تعلق رکھیں۔ میں مسلمان ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے روابط صرف اور صرف اہل اسلام کے ساتھ ہوں۔ نہیں بھائی، یہودیوں کے ساتھ بھی ملیں، ہندوؤں کے ساتھ ملیں، عیسائیوں کے ساتھ ملیں، قادیانیوں کے ساتھ ملیں، جتنے غیر مسلم ہیں سب کے ساتھ ملاقات رکھیں اور ان کا خیال کریں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مثال ملتی ہے، ایک یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے آئے، بیٹا کیا ہوا، کیا حال ہے؟ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی۔ ہم میں سے بے شمار لوگ غیر مسلموں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے، فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ مثال جو میں نے دی کہ گھروں میں، اداروں میں 10 20 سال ہو چکے ہیں، ہم نے عیسائی رکھے ہوئے ہیں صفائی کے لیے، اس کا مطلب تعلق ہمارا ہے، لیکن اس تعلق کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ ہم چپ چاپ بیٹھ کر اس کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ نہیں، اپنی دعوت پھیلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو ملنے گئے، یہودی بچہ ہے، کافر بچہ ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ کلمہ پڑھ لو۔ دعوت دی ہے۔ وہ ایک نظر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے اور دوسری نگاہ اپنے والد پہ۔ اس کا والد کہتا ہے اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔
وہ بچہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، چند ہی لمحوں بعد اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، یا اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے تو نے اس بچے کو جہنم سے محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی تعلق رکھیں، لیکن تعلق رکھ کر فائدہ اٹھائیں، اسے اسلام کی دعوت دیں، اسلام کے قریب کریں، تاکہ وہ جہنم سے محفوظ ہو جائے اور آپ کے لیے وہ ذخیرہ بن جائے۔ اگلا سٹیپ یہ ہے، ہر انسان کی مصیبت اور پریشانی میں اس کا ساتھ دیجیے۔ مت دیکھیے کہ پریشان اس وقت میری ذات پات کا آدمی ہے یا میرے مسلک کا آدمی ہے یا میرے مذہب کا آدمی ہے، نہیں، جو بھی انسان ہے نا، انسان وہ پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ دیگر کرنے والے کام جو ہیں، راستے کے اندر تکلیف دے جتنی چیزیں ہیں اس کو ہٹا دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ گزرنے والے لوگ پریشان ہوتے ہیں، فلاں چیز پڑی ہوئی ہے۔ کتنے ہی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں کوئی جانور مردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی اسمیل آ رہی ہے، گزرنے والے پریشان ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدمی ہمت کر کے اسے وہاں سے اٹھا کر اس کے مقام تک پہنچا دے تاکہ گزرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے، سارے لوگ کتنی دعائیں دیں گے اس کو؟ نہ بھی دعائیں دیں، یہ نیکی ہی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ صدقہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام کہ جو کسی بھی انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، شریعت نے اس کام کو حرام کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا اللعانین، دو سخت لعن تان والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، جو لوگوں کے رستے میں یا ان کے سائے والی جگہ پر قضاء حاجت کرتا ہے، لوگ اس پر پھر لعن تان کرتے ہیں، فلاں شخص نے ادھر کوڑا پھینک دیا، فلاں شخص نے یہاں قضاء حاجت کی۔ وہ چونکہ رستہ ہوتا ہے، لوگوں کی گزرگاہ ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ درخت کہ جن کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں جا کر بھی بول و براز کرنا، قضاء حاجت کرنا، گندگی پھیلانا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ رستے کے اندر نماز پڑھنا ممنوع ہے کہ سڑک کے اوپر درمیان میں کوئی مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے لوگ اس کے ساتھ پریشان ہوں گے، گزرنے والے اس کے ساتھ پریشان ہوں گے۔ تو اسلام نے ہر انسان کا خیال رکھا، وہ برابر ہے کہ انسان خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ ایک آخری پیغام جو ضمناً میں بات کر چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تکریم، عزت دی، اس کے کئی اسباب، 13 اسباب آپ جان چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر کیا لازم ہے یہ ساری چیزیں بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک لمحہ ہے، لمحہ فکریہ، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا میں اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کریں؟ اگر نہیں تو پھر گریبان میں جھانک کر ذرا غور کیجئے، سوچئے کہ ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سادگی دیکھ کر، اسلام کے ساتھ محبت دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور بڑے بڑے علاقے وہ فتح کر لیا کرتے تھے اسی چیز کے ساتھ۔ آج یہ صورت کیوں نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ شرح صدر فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. ایک چیز کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، اسی کے ساتھ ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم نے اتنا تعلق بنایا، اپنی دعوت نہ دینے کی وجہ سے کیا ہوا کہ الٹا ان کے اثرات وہ ہمارے اوپر دکھائی دینا شروع ہو گئے. آپ وضع قطع دیکھ لیں، لباس دیکھ لیں، سوچ اور فکر دیکھ لیں، نظریات کا تقابل کر لیں، نصاب کا تقابل کر لیں، تعلیم کا تقابل کر لیں، سوچ و فکر کے زاویے بالکل سیم ہے، رسوم و رواج کا خیال کر لیں. اقبال نے کہا تھا نا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. تو بظاہر تو ہم مسلمان ہیں لیکن کفار کے ساتھ ہم نے اتنا تعلق وابستہ کر لیا کہ ان کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے اوپر دکھنا شروع ہو گئے. اور یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. تو اللہ کے لیے اپنا لباس اسلامی رکھیے، سوچ و فکر کے زاویے اسلامی رکھیے، رسوم و رواج جو ہندوانہ ہیں ان کو ترک کر دیجئے، اسلام کو رواج دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اہل ایمان میں ہمارا شمار فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو شہادت کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما